پرائم نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کا مسئلہ، آئینی اصلاحات کا معاملہ حل ہو گیا۔ گزشتہ روز سیاسی قیادت نے، جو کہ 26 رکنی کمیٹی 27 رکنی کمیٹی تھی لیکن بعد میں 26 رکنی ہو گئی، اس نے اس اہم دستاویز پر رات کو دستخط کیے ہیں، جس کے بعد قومی اسمبلی کی اسپیکر فہمیدہ مرزا کو اس کمیٹی کے چیئرمین میاں رضا ربانی نے یہ آئینی اصلاحات کی جو اہم ترین دستاویز ہے یہ پیش کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر مسلم لیگ نون کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا وہ مسائل بھی حل ہو گئے ججز تقرری کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سرحد کے نام کے حوالے سے خیبر پختونخوا پر اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے۔ اس نام کے بعد صوبہ سرحد کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور آج پشاور میں بھی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر پشاور کے عوام ہیں انہوں نے بھی اس نام پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کیا صورتحال رہی آج پشاور میں، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے۔ دنیا نیوز کے نمائندے عارف یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف، یہ بتائیے کہ اس نام کے بعد سب سے پہلے جو رد عمل سامنے آیا ہے، عوامی رد عمل، جو پشاور کے عوام ہیں، جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں، کیا کہنا تھا عوام کا اس پر؟ جاوید، صوبہ سرحد کی نام کی تبدیلی کے بعد یہاں پر ایک جشن کا سا سما ہے۔ جو 27 رکنی کمیٹی نے تقریباً 95 کے قریب آئینی ترامیم منظور کی ہیں، اس حوالے سے بالعموم اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بالخصوص صوبہ سرحد میں ایک جشن کا سا سما ہے۔ وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس ڈرافٹ کو سپورٹ کیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نواز اور اس کے علاوہ دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں، وہ تمام اس بات پر بہت زیادہ خوش ہیں اور ہر جگہ پر جشن کا سا سما ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے 3 اپریل کو پوری صوبے میں جشن کا اعلان بھی کر دیا ہے آج کہ 3 اپریل کو اس حوالے سے بھرپور جشن منایا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی کچھ پاکٹس ہے اس سے جہاں سے ریزسٹنس بھی آ رہی ہے اس نام کے لیے، اور اسپیشلی آج ایبٹ ہزارہ میں ایک بہت بڑا جلوس نکلا ہے جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے نام کو رد کرتے ہوئے ہزارہ کو الگ صوبہ دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ تو ایسی بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، چونکہ ابھی مسلم لیگ کاف آن بورڈ نہیں ہے اس نام کے حوالے سے، گو کہ انہوں نے ڈرافٹ پر دستخط تو کر دی ہیں لیکن ان کی کمیٹی کل ہی بنائی گئی تھی امیر مقام کی سربراہی میں، تو ان کا بھی ابھی اس پہ موقف، چونکہ انیشل جو موقف آیا تھا وہ یہی تھا کہ ان کو پختونستان، پختونخوا اور افغانیہ تینوں نام نامنظور ہیں۔ بائی اینڈ لارج ہم دیکھیں تو اس حوالے سے ایک جشن ہے، لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں، لیکن جہاں کہیں کہیں پہ کچھ ریزسٹنس ہو رہی ہے ان جماعتوں سے جو کہ شروع سے پختونخوا کے خلاف تھے یا پختونستان کے نام کے خلاف تھے، وہ ان لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہیں۔ اچھا عارف، یہ بتائیے کہ آج جو تقریب ہوئی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی کے بھی جو رہنما تھے، جن میں عاقل شاہ بھی نظر آئے، وزیر اطلاعات بھی نظر آئے، وہ بڑے خوش تھے اور ظاہر ہے کہ وہ ناچ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ جاوید، بہت ہی زیادہ عوامی نیشنل پارٹی کے اندرونی رینکس کے اندر ورکرز کے بیچ میں جو ان کے سٹرانگ ہولڈز ہے، ضلع چارسدہ، ضلع ثوابی، مردان، وادی پشاور کی جو نوشہرہ، یہ سارے وہ اضلاع ہیں جہاں پر اے این پی کے ورکرز، اے این پی کے قائدین بھرپور انداز میں اس نام کا خیر مقدم کر رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، گلپاشیاں ہو رہی ہیں اور اس کو بھرپور انداز میں وہ ویلکم کر رہے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی اس نام کی تبدیلی کو اپنی سیاسی فتح بھی قرار دے رہی ہے کہ ان کی ایک جدوجہد چلی آ رہی تھی، باچا خان کے زمانے سے ان کی جدوجہد نام کی تبدیلی کے لیے آ رہی تھی، وہ اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نام کی تبدیلی ہے یہ عوامی نیشنل پارٹی کی ڈیفیٹ ہے، ان کو شکست ہوئی ہے، اس لیے کہ خان عبدالغفار خان کو جب ضیاء الحق نے کہا تھا کہ نام کی تبدیلی کے حوالے سے آپ مجھے نام ریکمینڈ کریں، تو یہ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ باچا خان نے ان کو پختونخوا کا نام تجویز کیا تھا اور اس نے کسی بھی لاہے کے سابقے کے ساتھ اس کو ناقابل قبول کیا تھا۔ تو خان عبدالولی خان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی پختونخوا کے ہی نام پہ اصرار کیا تھا۔ تو جو عوامی نیشنل پارٹی کے ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کو سیاسی فرنٹ پر ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا عارف، یہ جو عوام، ظاہر ہے کہ عوام تو اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیے کہ جو صوبہ سرحد کے عوام ہیں، جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں، وہ ظاہر ہے کہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کا یہ ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی نظری کا یہ ایک بہت اہم ایشو تھا جس پہ وہ سیاست کر رہے تھے، اب ان کے مسائل حل ہوں، کتنی تڑپ ہے ان میں کہ اب عوامی نیشنل پارٹی کی جو حکومت ہے ان کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دے، اس بارے میں عوام کیا کہتے ہیں؟
جاوید آپ نے بڑی بنیادی بات آپ نے کی ہے. آج بھی سارا دن جب ہم مختلف جگہوں پہ ہم نے لوگوں کے شارٹس لی ہیں, لوگوں کے واک پاپس اور لوگوں سے بات کی ہے اس حوالے سے, عوام کا کہنا ہے کہ ایک تو ان کا کہنا ہے کہ نام کی تبدیلی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. عام مین ان دی اسٹریٹ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بنیادی مسائل, اور اب چونکہ ANP کو ایک فتح بھی حاصل ہو گئی ہے, اب ان کی توقعات اور بھی زیادہ صوبائی حکومت سے ہو گئی ہیں. اور آج جن لوگوں سے ہم نے باتیں کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت صوبہ سرحد کو امن و امان کے حوالے سے جو شدید خطرات لاحق ہیں, امن و امان کے مسائل حل ہوں. عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ سرحد میں, ملک کے دیگر حصوں میں اور صوبہ سرحد میں بالخصوص بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہ 18 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو, امن و امان ہو, روزگار ملے. اور مہنگائی کی جس لہر نے اس پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے, اب عوام اس پارلیمنٹ سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت سے جس نے بہت بڑا کام کیا, جس کا عوامی نیشنل پارٹی ایک حصہ ہے اور صوبے میں ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے, اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بنیادی مسائل حل ہو. اور عوامی نیشنل پارٹی نے اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کل میاں افتخار حسین نے اس صوبہ سرحد کے لیے 7 سالہ ترقیاتی جامع ترقیاتی پروگرام کا اعلان بھی کیا ہے, جو کہ مالیت اس کی بنتی ہے 775 بلین 75 ارب روپے کی ترقیاتی پروجیکٹ کا ایک جامع پروگرام 7 سال کا عوامی نیشنل پارٹی نے دے دیا ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی کو توقع تھی کہ نام کی تبدیلی ہوگی تو عوامی نیشنل پارٹی نے عوامی مسائل کے حل کی طرف بھی جانا ہے, اور اسی لیے انہوں نے صوبے کے لیے 7 سالہ ترقیاتی پلان دیا ہے جس پر اگر عمل درآمد ہو, جس طرح میاں افتخار کہتے ہیں کہ اس صوبے میں 35,000 میگا واٹ بجلی کی جو ہے کیپیسٹی موجود ہے, جنریشن پوائنٹس موجود ہیں. اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو آئینی ترامیم میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ صوبے اپنے ہی وسائل, پہلے 1000 سے زیادہ یونٹ کی بجلی صوبے پروڈیوس جنریٹ نہیں کر سکتے تھے, لیکن اب چونکہ آئینی ترامیم کے بعد صوبے کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ نئے ڈیمز لگائیں. بہت بہت شکریہ عارف یوسف زئی, تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبہ سرحد کے عوام, خیبر پختونخوا کے عوام اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا ہے, لیکن اب عوامی مسائل کی جانب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئے اور عوام کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی موضوع پر گفتگو کریں گے, کتنا بڑا چیلنج تھا سیاسی قیادت کے لیے, اس پر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ کے اہم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار, لیکن پہلے ایک بریک.